الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، نہایت بابرکت ہے وہ ذات اللہ تبارک و تعالی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں بھائیوں، آج کا بیان زندگی کی حقیقت کے بارے میں ہے کہ زندگی اصل میں کیا ہے، اور یہ ایک اہم سوال ہے جو اکثر ذہن میں گردش کرتا ہے اور لوگ اس بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کوئی اسے حسین خواب سمجھتا ہے تو کوئی اسے کوہ گراں یعنی وزنی بوجھ سے تعبیر کرتا ہے۔ کسی کے نزدیک زندگی عیش و عشرت سے عبارت ہے تو کسی کے نزدیک بجھتا ہوا چراغ ہے، کسی کے نزدیک زندگی پھولوں کی سیج ہے تو کسی کے نزدیک کانٹوں بھرا تاج ہے، اور کچھ لوگ زندگی سے اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں کہ زندگی انہیں موت سے بھی بدتر معلوم ہونے لگتی ہے۔ بقول غالب، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تفسیر اس اجمال کی یہ ہے کہ جو شخص دو وقت کی روٹی سے بھی تنگ ہے، اس کے لیے تو زندگی ایک کوہ گراں یعنی وزنی بوجھ کی حیثیت رکھتی ہے جس سے وہ کبھی چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتا، اور بعض دفعہ وہ فاقہ کشی سے تنگ آ کر اپنے بچے تک بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے یا خودکشی کو ترجیح دینے لگتا ہے۔ اس کے لیے تو زندگی ایک بجھتے ہوئے چراغ کی مانند ہے۔ اس کے برعکس اس شخص کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے اور عیش و عشرت کا عالم ہے، اس کے لیے تو زندگی ایک حسین خواب سے کم نہیں۔ اسے زندگی کی اونچ نیچ سے بھلا کیا سروکار، اس کی زندگی گویا شعر کا مصداق ہے کہ لائی حیات آئے فضا لے چلی چلے، اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بہرحال ہر شخص کی اپنی ایک دنیا ہے اور اپنی کائنات ہے جس میں وہ گم ہے۔ ان مختلف احوال کی وجہ سے ہر شخص کی زندگی کے بارے میں اپنی رائے ہے۔ کچھ عرصہ قبل اخبارات میں خبر شائع ہوئی تھی جس کے مطابق یورپ کے کسی ملک میں کچھ لوگوں نے اجتماعی طور پر خودکشی کر لی۔ انہوں نے مرنے سے قبل ایک تحریر چھوڑی جس میں لکھا تھا کہ ہمارے پاس دنیاوی مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی اور ہمیں دنیاوی لحاظ سے کوئی فکر و غم نہیں تھا، مگر ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا کہ ہم دنیا میں آئے کیوں تھے، لہذا ہم خودکشی کر رہے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے انسانی زندگی کا ایک خاص مقصد ہے اور اسے بیکار پیدا نہیں کیا گیا۔ خلاق ازل نے ایک جامع منصوبہ کے تحت انسان کو بنایا اور اسے اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا۔ صوفیہ کرام ایک حدیث بیان کرتے ہیں
جس سے انسان کے مقصد پیدائش پر روشنی پڑتی ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب البدائع میں لکھتے ہیں، حدیث میں ہے کہ اللہ جمیل ہے اور جمال مقتضی ہوتا ہے ظہور کو، یعنی ظہور اس کے مناسب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، اس امر کی رعایت سے بااختیار مخلوق کو پیدا فرمایا، جس سے اپنے افعال کا اور ان کے واسطے سے اپنی صفات کا اور ان کے واسطے سے اپنی ذات کا ظہور فرمایا۔ پھر مخلوقات میں سب سے زیادہ اختصاص انسان کو دیا، حتیٰ کہ خاص بندوں کو اپنی صفات کا فیض عام پہنچایا۔ تشریح میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کا تقاضا ظاہر ہونا ہے، اور ہر طرح کی خوبصورتی اور کامل خوبصورتی کے لازموں میں سے وسعت بھی ہے، کیونکہ غیر محدود کا جمال بھی غیر محدود و نہایت کامل ہے۔ فائدہ میں لکھا ہے کہ حدیث کنت کنزا مخفیا واحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا کہ ان میں تمام اوصاف کی تجلیات کا ظہور ہو کر معرفت و پہچان ہو سکے گی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، گر بغرد غر اش کف شود جوش احباب تو ان عرف شود۔ ترجمہ، اگر سمندر جوش و خروش کرتا ہے تو اس کا خروش جھاگ بن جاتا ہے، اور وہ جھاگ بظاہر اپنے آپ کو شناسا کرانے کے شوق کا جوش بن جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب دریا یا سمندر جوش زن ہوتا ہے تو حقیقت بحر کو معلوم کرنے کا شائق سمجھتا ہے کہ یہ بحر کا اپنے آپ کو شناسا کرانے کا شوق ہے، بس اب اسی جوش و خروش کے ذریعہ اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ مگر اس جوش و خروش کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جھاگ کے تہ بتہ حجابات، جن سے بحر کی باطنی حقیقت و درکنار پانی کی بیرونی سطح بھی مخفی ہو جاتی ہے، اسی طرح جوش بیان اور ولولہ اظہار الٹا حجاب بن جاتا ہے۔ مثنوی مولانا روم جلد 5 صفحہ 184۔ بالفاظ دیگر، اس ذات قدسی کو یہ خیال آیا کہ میں جو جلال و جمال، لطف و عطا اور جود و کرم کا ایک لامحدود و لامتناہی خزانہ ہوں، تو کوئی اسے دیکھنے والا بھی تو ہو، کوئی ایسی آنکھ بھی تو ہو جو ذوق نظارہ لیے مشاہدہ جمال میں ایسی کھو جائے، کسی اپنی خبر بھی نہ ہو، اور کوئی ایسا بھی تو ہو جو میری بے پایاں رحمت کا طلبگار ہو، اور جب بھیگی آنکھیں لیے میرے در دولت پر آئے تو میری رحمت بھی جوش میں آئے اور میری صفت بخشش کا اظہار ہو، اور پھر کوئی حرمان نصیب اگر تمرد و عصیاں کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتا ہی چلا جائے تو پھر میری صفت جلالیت و قہاری کا اظہار ہو۔ غرض کوئی ایسی مخلوق پیدا کی جائے تو بات بنتی ہے۔ یہ سوچ کر حضرت انسان کو عدم سے وجود میں لایا گیا اور اس کے دل میں اپنی محبت کو جاگزیں کیا گیا، تاکہ اسے پتہ چلے کہ میرا خالق و مالک اور محبوب حقیقی وہی ذات اقدس ہے، اور اسے پانا ہی اصل زندگی ہے۔ گویا انسان کا مقصد پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی
جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو، یعنی شرک نہ کرو۔ ان آیات کریمہ کے مطابق انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق پورا کرنے کا نام ہے، یعنی دین اسلام پر عمل، جو کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اور جب ایک صاحب ایمان اپنی زندگی کو تسلیم و رضا سے عبادت کرتا ہے تو اس پر آزمائشیں آتی ہیں اور اسے آزمایا جاتا ہے کہ وہ نعمت و فراخی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہے یا نہیں، اور تنگی اور مصیبت میں صبر بھی کرتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک و پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جسے حقیقی زندگی قرار دیا گیا ہے، اور وہاں زندگی کی دو صورتیں ہیں، جنت کی زندگی اور دوزخ کی زندگی۔ جنت کی زندگی دائمی رضا اور عیش و عشرت کی زندگی ہے، اور اس کا حاصل ہونا بہت بڑی کامیابی قرار دیا گیا ہے، اور اس کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ ہی کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہے، اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی تصور قائم کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا،
اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا 2 جنتیں ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں ہوں گی، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا، پس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں مصر، یاقوت اور مونگے کے ہوں گی، پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ جنت کی زندگی کا ایک مختصر بیان ہے۔ اس کے برعکس دوزخ کی زندگی ایک خوفناک اور دردناک زندگی ہے کہ جہاں انسان موت کی تمنا کرے گا مگر موت نہیں آئے گی، جہاں انسان بار بار مرے گا پھر جی اٹھے گا عذاب سہنے کے لیے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اسی لیے زندگی سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظیم، صدق اللہ العظیم۔ فرمایا جسے اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو کہے گا کہ کاش مجھے میری کتاب ہی نہ دی جاتی اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے، کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے مجھے کچھ نفع نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ حکم ہوگا اسے پکڑ لو، پھر اسے طوق پہنا دو، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو، پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے جکڑ دو، بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا۔ لہذا زندگی خوابوں میں گم رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک زندہ حقیقت ہے جو مسلسل اور زبردست جد و جہد سے عبارت ہے۔ مسلسل اس طرح کہ اگر کسی مقصد کے حصول میں وقتی طور پر ناکامی ہو تو ہمت ہار کر نہیں بیٹھ رہنا چاہیے، بلکہ اٹھ کر نئے سرے سے جد و جہد کا آغاز کر دینا چاہیے۔ صرف وہی لوگ منزلوں پر پہنچ پاتے ہیں جو وقتی ناکامیوں سے گھبرا کر بیٹھ نہیں جاتے اور جد و جہد ترک نہیں کر دیتے۔ مسلسل اور سیدھے چلنے والے بالآخر منزل پر پہنچ ہی جاتے ہیں، رفتار چاہے کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال یہ چند الفاظ زندگی کی حقیقت کے بارے میں عرض کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا